ہے کہ پارٹی کے لوگ جائیں. انہوں نے کہا جی پارٹی کے لوگ کیسے جائیں گے؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ فیملی ہوتی ہے. علیمہ خان صاحبہ ذرا بہت دور تھیں, وہ تو نہیں جا سکی, ان کو ظاہر راستے میں پولیس نے روکا ہوا تھا. فیصلہ یہی ہوا تھا کہ صرف صحت کے بارے میں بات ہوگی. سر سب سے پہلے تو یہ اتنا شور شرابہ تھا آج اسلام آباد میں جی کہ وہ آفریدی صاحب آ رہے ہیں نہیں آ رہے, اڈیالہ کے بار یہ ہوگا, ہائی کورٹ کے بار یہ ہوگا. وہ خیر ملاقات حکومت نے کروا دی, اور جو ٹویٹس آئیں کچھ جگہوں سے وہ یہ کہ جی ٹرمز طے ہو گئی ہیں, معاملات طے ہو گئے ہیں, اور اب کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی. وہ جاتے ہوئے ان کی جو ہمشیرہ ہیں محترمہ عظمیٰ خانم صاحبہ, انہوں نے کہا جی ہم کوئی ڈیل کر کے اندر جا رہے ہیں, ہمیں کون روک سکتا ہے, ہم جائیں گے. وہ اندر تشریف لے گئیں, 15-20 منٹ ان کی ملاقات ہوئی. واپس آ کے میں اب یہاں وہ چلا نہیں سکتا, لیکن انہوں نے کہا خان صاحب کی ایک تو صحت ٹھیک ہے, سب کچھ ہے, لیکن پھر انہوں نے بات وہی کی کہ انہوں نے پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے اس کو حلف تنقید بنایا, عمران خان صاحب کا نام لے کے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو سر فرق کیا پڑا؟ یہ جو سارا تھا کہ جی ملاقات نہیں کروانی, ملاقات نہیں کرانی, عظمیٰ خانم صاحبہ کی ہوئی, باقی کسی کی نہیں ہوئی. یہ کچھ گورنمنٹ نے اس میں سے اچیو کیا ہے, پی ٹی آئی کو نقصان ہوا ہے, فائدہ ہوا ہے, ہوا کیا ہے؟ اصل میں جو ایگریمنٹ ہوا ہے نا منیش صاحب, وہ ایگریمنٹ یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کا نام جو ہے وہ لسٹ میں شامل نہیں ہوگا, اور سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کر سکیں گے. اور جو آئندہ فہرست بنے گی ملاقات کے لیے وہ باقاعدہ ایک ڈیزگنیٹڈ آفیسر ہے جس کو دکھائی جائے گی, اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ لوگ اندر جا کے ملاقات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اور ابتدائی طور پہ بہنوں سے ملاقات کا فیصلہ ہوا تھا, لیکن اس میں علیمہ خان صاحبہ شامل نہیں تھی, اور وہاں پہ ظاہر ڈاکٹر نورین بھی نہیں تھیں, وہ دور تھیں, اور ڈاکٹر عظمیٰ تھی وہاں پہ, اور وہ جا کے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر پائی ہیں. لیکن یہ جو ایگریمنٹ ہے اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ سیاسی بیان نہیں دیں گے, اور جب بھی جائیں گے ملاقات کریں گے, فیملی فرینڈ ہوں گے یا فیملی کے لوگ ہوں گے, وہ ملاقات کر کے کوئی بھی ایسا بیانیہ نہیں دیں گے جو اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہو یا اسٹیٹ کے مخالف ہو یا وہ مسائل پیدا کر سکے. لیکن ظاہر ہے ڈاکٹر عظمیٰ جو ہیں انہوں نے بیان تو دے دیا, اور انہوں نے فیلڈ مارشل کا نام بھی لیا اس کے اندر کہ عمران خان صاحب ان کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں, اور ساتھ انہوں نے کہا جی قید تنہائی میں ہیں, تھوڑی دیر ان کو باہر نکالا جاتا ہے, صحت ان کی ٹھیک ہے, غصے میں بہت زیادہ ہیں, ذہنی اذیت ان کو دی جا رہی ہے. تو کچھ باتیں انہوں نے کی ہیں, لیکن جب ان سے جو گارنٹر سے درمیان میں ان سے پوچھا گیا کہ یہ تو طے ہوا تھا کہ وہ اس قسم کا کوئی بیانیہ نہیں دیں گی, تو انہوں نے یہ بیانیہ کیوں دیا؟ تو پھر ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اس ایگریمنٹ کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ میری ملاقات کسی ایگریمنٹ کے تحت ہو رہی ہے. تو ان کی طرف سے یہ بیان دیا گیا. اب گورنمنٹ کی جو اچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے سہیل آفریدی صاحب جو تھے وہ پورا ایک لاؤ لشکر لے کے یہاں آنا چاہ رہے تھے, اور پہلی مرتبہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا سی ایم بننے کے بعد کہ وہ خیبر پختونخوا سے بہت لوگوں کو لے کے آئیں گے. لیکن جو پارٹی کے یہاں پہ لوگ موجود ہیں انہوں نے ان کو روکا, انہوں نے ان کو باز کیا کہ آپ کوئی 26 نومبر جیسا کو واقعہ کرنا چاہتے ہیں, اور اگر یہ ہو گیا تو پھر ہم سٹینڈ نہیں کر سکیں گے. دوسرا جو گورنمنٹ نے کارڈ استعمال کیا تھا گورنر راج کا, وہ بڑا افیکٹولی استعمال ہوا, کیونکہ گورنمنٹ نے کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا تھا کہ اگر سہیل آفریدی صاحب یہاں پہ آئے, اسلام آباد انہوں نے یلغار کی, راولپنڈی کے اندر انہوں نے دفعہ 144 توڑی, یا وہ اڈیالہ جیل تک پہنچے یا ان کے لوگ پہنچے, تو پھر وہاں پہ گورنر راج لگ جائے گا. جب کلیئرٹی کے ساتھ پارٹی کو بتایا گیا تو پارٹی تھوڑی سی پریشان بھی ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گورنر راج لگ جائے. چلیے اگر یہ 4 مہینوں کے لیے بھی لگ جاتا ہے تو اس کا نقصان ہوگا پارٹی کو. تو پھر پارٹی کے جو بڑے ہیں انہوں نے سمجھایا کہ اس لیول تک ہمیں نہیں جانا چاہیے, ہم ایک اور 26 نومبر جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے, یا پھر ہم 9 مئی جیسا کو واقعہ اور بھی افورڈ نہیں کر سکتے, پارٹی مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی. تو درمیان کا راستہ ایک نکالا گیا جو میرا خیال ہے عقل مندی ہے سارے سینیریو کے اندر, کہ جب حالات اتنے خراب ہیں, صورتحال سب کے سامنے ہیں, تو کیوں آپ اس لیول تک جاتے ہیں کہ جہاں سے واپسی نہ ہو سکے. تو بہرحال سینس پرویل ہوئی اور ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو گیا, لیکن وہ تحریری ایگریمنٹ تو نہیں ہے, لیکن انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو سینسیبل لوگ ہیں پارٹی کے صرف وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر سکیں گے. اب یہ جو سینسیبل لوگ ہیں وہ ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں ایمبیگوٹی ہے کہ وہ کون سے سینسیبل لوگ ہیں. کیا ان کا تعلق گورنمنٹ کی طرف ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے, یا ذرا سفید بالوں والے ہیں.
اس کے بارے میں ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پارٹی ان لوگوں کو ڈس اون کر دے گی جو لوگ وہاں عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے، جیسے کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں. جب بیرسٹر علی ظفر صاحب بار بار جائیں گے یا سلمان اکرم راجہ صاحب جائیں گے تو پھر پارٹی ان کے خلاف بھی ہو جائے گی کہ یہی لوگ کیوں عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، اور وہ جو بیانیہ دے رہے ہیں وہ بہنوں کے بیانیے سے مختلف ہے. تو بہرحال علی ظفر صاحب تو ہوں گے اس کے اندر، اور شاید اعظم سواتی صاحب جو ان کی ملاقات بھی ہو جائے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نے کیسر صاحب کی بھی ہو جائے؟ توڑ نکال لیا سر، حکومت نے توڑ نکال لیا، کیونکہ جو ایک نارمل شو لگتا تھا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے، ہمشیرہ مل رہی ہیں، باہر آ کے وہ ایک بیان دے رہی ہیں، پھر وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، ریزونیٹ کر رہا ہے، ٹویٹس ہو رہی ہیں، وہ رک پائے گا آپ کے نزدیک؟ حکومت نے اس کا توڑ نکال لیا؟ دیکھیں، گورنمنٹ کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، اپوزیشن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. اور جب یہ احتجاج اعلان انہوں نے کیا تو گورنمنٹ جو تھی اس کے پاس کچھ کارڈز تھے. انہوں نے ایک کارڈ کھیلا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے. ایک ہی مسئلہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ملاقات کروا دیتے ہیں. یہ کون سا ایشو جس کے لیے آپ اتنا شور شرابہ کر رہے ہیں، یا جس کے لیے آپ ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو اور اپنے ورکرز کو تکلیف دے رہے ہیں سردی میں؟ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ بات کریں، کیا ایشو ہے؟ تو بظاہر انہوں نے کہا جی کہ ہمارے طرف سے یہ ہے کہ پارٹی کے لوگ جائیں. انہوں نے کہا جی پارٹی کے لوگ کیسے جائیں گے؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ فیملی ہوتی ہے نا جی، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فیملی کے لوگوں سے ملاقات ہونی چاہیے تو وہ کروا دیتے ہیں ہم. تو اس کے بعد یہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی، آپ کسی نہ کسی کو ایکسیس دیں جو عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں پوری قوم کو بتا سکے، کیونکہ پوری قوم پریشان ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ شاید کچھ ہو گیا ہے. بلکہ انہوں نے ان کے صاحبزادے قاسم خان کا بھی بیان دیا کہ قاسم خان کا خیال یہ ہے کہ شاید وہ دنیا سے رخصت ہو گئے عمران خان صاحب. تو آپ یہ ایمبیگوٹی ختم کر دیں تو اس کے بعد یہ معاملہ آگے سالو ہو سکتا ہے. تو بہرحال پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ہمشیرائیں ملنے ہیں، لیکن علیمہ خان صاحبہ ذرا بہت دور تھیں، وہ تو نہیں جا سکی، ان کو ظاہر راستے میں پولیس نے روکا ہوا تھا. تو عظمیٰ خان صاحبہ جو تھی وہ جا کے انہوں نے ملاقات کر کے عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں بتا دیا. فیصلہ یہی ہوا تھا کہ صرف صحت کے بارے میں بات ہوگی، لیکن اس ٹائپ کا کوئی پولیٹیکل یا عسکری قیادت کے خلاف کوئی بیانیہ نہیں ہوگا. لیکن ظاہر انہوں نے یہ بیان دیا جس پہ ظاہر دوسری طرف سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. تو گورنمنٹ کے پاس کیونکہ دینے کے لیے کچھ ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ دے دلا کے معاملات کو سیٹل کر لیتی ہے. تو گورنمنٹ نے ایک کارڈ کھیلا جو ظاہر پاکستان تحریک انصاف نے وہ کارڈ اٹھا لیا اور اس سے یہ معاملہ ٹھیک ہو گیا. اور پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑا یہاں پہ جلسہ بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی، کوئی احتجاج بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ اس کو اس کے نتائج کا پتہ تھا کہ ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک. اچھا، اب ذرا اس معاملے پر چوہدری صاحب آ جائیے کہ یہ جو ایک گورنر رول والا ایک حکومت نے ایک لومنگ تھریٹ یا ایک دھمکی دی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب ان کے پچھلے دنوں تو نام بھی چل پڑے کہ جی یہ گورنر ہو سکتے ہیں، غور کیا جا رہا ہے، آلدو کوئی پھر چیزیں ڈائی ڈاؤن بھی کر جاتی ہیں، کیا آپ کے نزدیک واقعی کچھ ایسا ہے کہ ایک تیاری رکھی جائے گی کہ اگر حالات خراب ہو؟ ملاقات تو ایک چھوٹا ایلیمنٹ ہے نا، بڑا ایلیمنٹ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کی حکومت کتنا تعاون کر رہی ہے، نہیں کر رہی. کیا یہ آپشن قانونی طور پر، آئینی طور پر تو موجود ہے، لیکن کیا حکومت کے لیے ایز اے ورکیبل آپشن یہ موجود ہے کہ یہ ہم نے کرنا ہے، یا بس ایز اے تھریٹ ہی استعمال ہوتی رہے گی یہ چیز؟ منیر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج تو لگے گا، لیکن فوری طور پہ نہیں. ایسا نہیں ہے کہ کل گورنمنٹ جو ہے وفاقی گورنمنٹ ہے وہ اعلان کر دے اور اس کے بعد یہ فوراً وہاں پہ گورنر راج لگ جائے. نہیں، ابھی حالات وہ نہیں ہوئے کہ وہاں پہ گورنر راج لگایا جا سکے. لیکن یہ ایک وقت آئے گا کہ جب وہاں پہ لوگ سڑکوں کے اوپر ہوں گے، جو پارٹی ہے یا جو گورنمنٹ ہے اس کی پرفارمنس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہوں گے، یا دہشت گردی جو بڑھتی چلی جا رہی ہے خیبر پختونخوا کے اندر. آج بھی بنوں کے اندر اسسٹنٹ کمشنر کو مار دیا گیا ہے. تو جب یہ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا اور گورنمنٹ اس کو کنٹرول نہیں کر پائے گی اور پھر پبلک باہر آ جائے گی، تو پھر وفاقی گورنمنٹ کے پاس وہاں پہ گورنر راج امپوز کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا. لیکن اس گورنر راج لگنے سے پہلے گورنر تبدیل ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا، جب گورنر تبدیل ہوگا تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ اب گورنر راج کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں. یہ حالات جب زیادہ خراب ہوں گے تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ گورنر راج جو ہے لگے گا. تیاری پوری ہے، لیکن امیڈیٹلی کوئی ایسا آپشن نہیں ہے کہ فوری طور پہ وہاں پہ گورنر راج لگا دیا جائے، کیونکہ گورنمنٹ، وفاقی گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ شہید کارڈ استعمال کر سکے. وہ کہیں دیکھیں جی ہم پرفارم کر رہے تھے، ہمیں نکال دیا گیا. تو وہ سب کا خیال یہ ہے کہ مکمل طور پہ ڈائی ڈاؤن ہونے دیں پارٹی کو اور ایکسپوز ہونے دیں، اور وہاں پہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ لوگ نکمے کچھ نہیں کر پاتے. تو جب تک یہ
فیز نہیں آتا اس سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ گورنر راج لگ سکے گا. تیاری پوری ہے اور یہ پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے کہ تیاری مکمل طور پہ ہے اور اس کا نوٹیفکیشن بھی تیار ہے. پھر وہ وکلا بھی تیار ہیں جنہوں نے جا کے ہائی کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جا کے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے گورنر راج کو, کیونکہ ظاہر پارٹی فوری طور پہ آئینی عدالت میں چلی جائے گی یا پشاور ہائی کورٹ پہ چلی جائے گی. تو وہ ساری چیزیں مکمل طور پہ تیار ہیں اور بلکہ جو وزراء ہیں گورنر راج کے ان کی فہرستیں بھی تیار ہیں کہ کون کون سا وزیر جو کس کس پورٹ فولیو پہ جائے گا, اور اس کی تیاریاں بھی پوری ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ جائیں اور اس کے بعد ان کی تیاری پوری نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں تیار ہیں, لیکن اس طرح نہیں ہے کہ فوری طور پہ لگ جائے. ابھی صرف کارڈ کھیلا گیا ہے سہیل افریدی صاحب کو ڈرانے کے لیے, پارٹی کو ڈرانے کے لیے, لیکن پارٹی کو پتا ہے کہ تیاری انہوں نے پوری کی ہوئی ہے. اور میری فیلنگ یہ ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا, وہ وقت آئے گا جب یہ گورنر راج لگے گا, کیونکہ اس کے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اچھا چوہدری صاحب یہ فرمائیے گا, یہ جو سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن کے اوپر بہت لیدے ہوئی, بڑا وہ جی ایک پوری کانسپریسی تھیری سازشی مفروضے بن گئے جی کہ مسائل ہیں, پھر ملک سے باہر بیٹھے جو لوگ ہیں انہوں نے ولاگز کرنے شروع کر دی, ٹویٹس دی کہ یہ پھڈا ڈل گیا ہے, یہ ہو گیا ہے, پرائم منسٹر صاحب انگلینڈ چلے گئے ہیں, واپس آئے ہیں تو لاہور اتر گئے ہیں اور بڑا کوئی مسائل ہو گئے ہیں. کیا یہ جو حکومت نے آپ کے نزدیک مس ہینڈل کیا ہے یا ایک پروسیجرل چیز ہے جو جس میں یہ ٹائم لگنا ہی تھا, کیونکہ جب ترمیم آئین میں ہو گئی, پاکستان آرمی ایکٹ میں ہو گئی, تو اس کے بعد تو کچھ نہیں رہ جاتا؟ اب دیکھیں, ایک تو گورنمنٹ کی نالائکی ہے, اس کا ہوم ورک نہیں تھا, کیونکہ یہ ایک میجر شفٹ ہے عسکری جو قیادت ہے اس کے لیے اور ساتھ ساتھ جو افواج پاکستان ہے اس کے لیے. سارے تیاری ہونی چاہیے تھی آپ کے پاس, تو گورنمنٹ نے اس کے لیے تیاری نہیں کی, نہ رولز کریٹ کیے ہیں نہ اس کا فریم ورک کریٹ کیا ہے. تو جب یہ 27ویں ترمیم ہو گئی تو اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو بہت زیادہ ایمبیگوٹی ہے. جو لا ڈپارٹمنٹ ہے یعنی کہ جو قانون اور انصاف کی وزارت ہے اس نے ابھی تک کچھ نہیں کیا ہوا, اس کے ساتھ ساتھ جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے اس نے کچھ نہیں کیا ہوا, اور ظاہر ہے دوسری سائڈ پہ عسکری سائڈ سے بھی کوئی مکمل تیاری نہیں ہے. تو اب یہ پروسیجرل جو تھوڑی سی گڑبڑ ہے اس کو سالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. باقی معاملہ کوئی نہیں ہے, گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ انکار کر سکے. وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, بلکہ پورا پاکستان جانتا ہے, جب 70,000 ووٹوں کی گڑبڑ ہوگی تو کون یہ رسک لے گا کہ میں جی نوٹیفکیشن جاری نہیں کر رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد نوٹیفکیشن اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں ہے, کیونکہ جب 27ویں ترمیم ہو گئی ہے تو یہ ایلیویشن تو ہوگی اس کے ساتھ ہی. بالکل. اب نوٹیفکیشن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کے ساتھ جو پروسیجرز ہیں, جو قانون ہیں, ان کا حوالہ دینا ہے, وہ ابھی گورنمنٹ نے تیار نہیں کیے. تو ابھی دن رات یہی کام چل رہا ہے اس سائڈ سے, گورنمنٹ کی سائڈ سے بھی اور دوسری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی سائڈ سے بھی. اور جو ہی یہ لاز تیار ہو جائیں گے اور باقی چیزیں تیار ہو جائیں گی تو پھر نوٹیفکیشن بھی ہو جائے گا. اس میں اور کوئی ایشو نہیں, صرف نالائکی ہے اور ہوم ورک کی کمی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور ایشو نہیں.